محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور ایک ایسے خطرناک سانپ کا ہے جس نے پورے گاؤں کو کھا لیا اور اس گاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی گائے کو بھی کھا گیا۔ آخر اس نے ایسا ظلم ان گاؤں والوں کے ساتھ کیوں کیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کے آس پاس کئی چھوٹے گاؤں بھی موجود تھے۔ اللہ والے کی وہاں بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زبان عطا فرمائی تھی، ایسی میٹھی زبان تھی کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ وہ آپ کو گاؤں والے ہوتے یا آس پاس کے گاؤں والے ہوتے، اللہ والے کے پاس ویسے تو بہت سارے شاگرد پہلے ہی سے پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے پڑھانے کا انداز، ان کے سکھانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ بہت سارے نئے شاگرد بھی آپ کے پاس آ رہے تھے۔ ایک دن اللہ والے اپنے شاگرد کو تعلیم دے رہے تھے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کون ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، زندوں کو مردہ کر سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ بہت بڑی شان والا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہی شاگرد میں سے ایک شاگرد ایسا بھی تھا جو بہت کم عمر تھا۔ اس کا سوال کچھ انوکھا اور نیا تھا۔ شاگرد نے اللہ والے کی بارگاہ میں سوال کیا، حضرت یہ کیسے بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ والے تھوڑے رکے اور خاموش رہے، اس کو نظر بھر کے دیکھا، پھر بولے، تم نہ معلوم ہوتے ہو؟ وہ بولا، جی حضرت۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا یہ بات یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ راز تو صرف اسی کو معلوم ہے۔ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ شاگرد کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ والے کی یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ والے کے پاس ان کی بستی کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور غضب ہو گیا، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ایک بہت بڑا بھیانک سانپ ہماری بستی کے ندی کے کنارے اچانک شہر میں آ گیا اور پورے گاؤں کی ایک ایک گائے کو پکڑ کر کھا رہا ہے۔ گائے کو زندہ صحیح سلامت نگل رہا ہے۔ ہم تو صرف دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، اگر ہماری ساری گائیں مر جائیں گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وہ سب حالات بتا کر تمام لوگ رونے لگے۔ اللہ والے نے کہا، پریشان نہ ہو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت کریم اور رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ آفت کیوں یہاں پر آئی ہے۔ یہ سب باتیں وہ شاگرد بھی سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ والے نے تو ابھی ابھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ سانپ بھی اللہ کے کہنے پر کسی گائے کو زندہ باہر اگل سکتا ہے؟ ایک ایسی گائے جس کو سانپ نے کھایا، وہ اس کو ایسے ہی واپس نکال دے جیسے اسے کھایا تھا؟ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ شرارت میں یہ باتیں سوچ رہا تھا۔ کم عمری میں بچے اکثر ایسے سوال کرتے ہیں، لیکن وہ شاگرد اس بات سے انجان تھا کہ وہ جس ہستی کے ساتھ موجود ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، جن کی بات اللہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ والے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، ساتھ ہی کچھ شاگرد بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ان میں وہ شاگرد بھی شامل تھا جو چھوٹا تھا، لیکن اللہ والے نے جان بوجھ کر اسے منع نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے ساتھ چلنے دیا۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ لوگ گاؤں میں آ چکے تھے۔ اللہ والے بستی میں ایک جھونپڑی میں ٹھہر گئے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس سانپ سے ڈر رہے تھے جو جانور بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے گھر کے اندر باندھ رکھا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ سانپ گھر کے اندر سے بھی گائے کو لے کر جاتا ہے یا نہیں۔ گاؤں والوں کو اللہ والوں نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہاں اپنے شاگرد کے ساتھ میں موجود ہوں، بس یہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھ دینا، کیونکہ یہ بچے میرے ساتھ جو آئے ہیں ان کو بھی پیاس لگ سکتی ہے۔ جب اللہ والے نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں بہت ہی زبردست اور طاقتور عمل کر رہا ہوں، تم مجھے بیچ میں ٹوکنا مت۔ اللہ والے وہ عمل اس لیے کر رہے تھے، آخر وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ سانپ کیا چاہتا ہے، کیونکہ جانوروں کو وہ ایسے کھا رہا تھا۔
رات گزرنے لگی لیکن وہ سانپ ابھی تک دریا سے باہر نہیں آیا تھا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ والے تو نماز پڑھ رہے تھے، باقی شاگرد بہت گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اللہ والے وہ تسبیح پڑھتے جا رہے تھے جو ان کو ان کے استاد نے سکھائی تھی۔ اس وقت کے لیے تھی جب کوئی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی یا حملہ کرنے والا ہو۔ اچانک آپ کو جانوروں کے بے چین ہونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہلچل مچ گئی ہو۔ ان کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ وہ خطرناک سانپ ندی سے باہر نکل آیا ہے۔ آپ نے کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن وہ کم عمر شاگرد یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ والے کیسے اس سانپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی جھونپڑی سے نکلنے کے بعد وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن آپ نے اسے نہیں بتایا کہ اللہ والے سانپ کو دیکھنے لگے کہ کیا وہ واقعی ندی سے باہر نکلا ہے۔ ایک بستی والے کے چیخنے کی آواز آئی، ارے میری گائے کو کھا لیا، میری گائے کو کھا گیا، اس سامنے میری گائے کو کھا گیا، میری گائے کو بچائے۔ اللہ والے کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، دیکھیے آپ اللہ والے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ سانپ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ تو ہماری گائے کو ہمارے سامنے ہی زندہ نگل گیا۔ میرے پاس تو ان کے علاوہ کوئی اور دوسری گائے بھی نہیں ہے۔ اللہ والے آپ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ پورا گاؤں بھی وہاں جمع ہو چکا تھا۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگوں کو سمجھایا تھا نا کہ اپنے گھر سے باہر مت نکلنا۔ اللہ والے کو جلال آ گیا۔ ایک دم سے وہ سانپ اللہ والے کی طرف اپنے منہ کو گھما کر دیکھنے لگا اور آپ کے بہت پاس آ کر چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ کی آنکھوں میں اس کو نہ جانے کیا نظر آیا، وہ کچھ نہ کہا اور پھر واپس ندی میں چلا گیا۔ گاؤں والے اس سوچ میں گم ہو گئے کہ وہ ندی میں واپس کیوں چلا گیا، اس نے اللہ والے کو آخر کیوں نہیں کھایا۔ اب تو یہ بات معلوم ہو چکی تھی، مگر کچھ وقت کے لیے بستی والوں کا ڈر ختم ہو گیا، لیکن وہی آدمی جس کی گائے کو اس وقت اس نے کھایا تھا، وہ زاروں قطع روتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، سچ کہنا، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ گاؤں میں کیوں آیا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ عذاب کیوں آیا۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بلا کو تمہارے گاؤں میں بھیج دیا ہے؟ وہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ تو ایسی بات ہے جو بتانا نہیں چاہتے۔ اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا تو فوراً اس کی معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اپنی کمزوری، اپنی برائی ظاہر کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اللہ والے کی ڈانٹ پر اب گاؤں والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو یہ خطا یا کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے اور اس کے چکر میں سارے گاؤں کی گائے سانپ آتا ہے اور کھا کر چلا جاتا ہے؟ دیکھو سچ بتا دو ورنہ تم سب نہیں بچو گے۔ اتنے میں ایک آدمی آگے آیا اور اس نے کہا، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ کو سب سچ بتاؤں گا۔ دراصل یہ لوگ گائے کے دودھ میں پانی ملایا کرتے تھے، یہ ملاوٹ کا کام کرتے تھے اور مہنگا کر کے اس سے بیچتے ہیں۔ پھر جو کم پیسے والے ہوتے ہیں یا کم حیثیت والے ہوتے ہیں، جن کے پاس دودھ خریدنے کے لیے اسے قیمت چکانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کو مار کر بھگا دیتے ہیں اور ہم سب کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ غریب صرف اور صرف خون چوستے ہیں، ان کو مر جانا چاہیے، یہ زمین پر صرف بوجھ ہے، ان کے کہنے پر بھی ہم ان کو دودھ نہیں دیتے۔ یہ قصور ہم سب کا ہے، ہم ان سے ڈر رہے تھے، اللہ سے نہیں۔ جس دن یہ سانپ اس گاؤں میں آیا اس سے 2 دن پہلے ان دودھ والوں نے اس غریب کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اللہ والے نے کہا، کون غریب؟ دودھ والے اس آدمی کو اشارہ کرنے لگے، ان کو مت بتانا۔ اللہ والے نے کہا، اب بھی جبکہ جان پر بھی آ بنی ہے، سب کچھ تمہارا برباد ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب تم لوگ اللہ کے غضب اور قہر سے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کچھ پل لگیں گے اس سانپ کو اس ندی سے باہر نکلنے میں، وہ تمہیں سب کو ایک ساتھ کھا جائے گا۔ کتنی بستیاں اس طرح سے اجڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے شہر زمین دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کبھی نہیں بچتے، اس لیے ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے والا خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والا بھی، اور ظلم سہنے والا بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔
इसलिए मुझे पूछने दे कि कौन है जिस पर तुमने इतना जबर किया, जिसने दिल को तुमने इतना तो तोड़ा कि अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज हो गया। सख्त नाराजगी उसकी कुदरत को जोश आ गया और उसने खतरनाक सांप को यहाँ भेज दिया। वो आदमी बताने लगा, यहाँ एक सबसे ज्यादा गरीब औरत है, इसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। बेचारी उनके पास आई थी और दूध मांगने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन इस गांव वालों ने सबके सामने बदनाम किया और उसको मारा पीटा। वो फिर भी यही कहती रही, हाथ जोड़कर बोलती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरा छोटा बेटा भूख से बिलख रहा है, उसने शाम से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो तो मैं तुम लोगों की नौकरी कर लूंगी, तुम्हारी गुलामी के लिए तैयार। लेकिन इन लोगों ने उस पर भी रहम नहीं आया, उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। उसने कुछ भी ना कहा, लेकिन उसकी आह सबको लग गई। उसी शाम वो सांप नदी से बाहर निकला और सबकी गाय को खाना शुरू कर दिया। उन लोगों की वजह से पूरे गांव पर यह मुसीबत आ गई। यह सुनकर अल्लाह वाले बहुत गजबनाक हो गए। आपने बड़ी ही जलाली नजरों से उन गांव वालों की तरफ देखा। तुम लोगों के पास गायें थी, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को नेमतें अता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग लोगों को तंग करते फिरो। तुमने एक औरत का दिल दुखाया है जो अकेली है, उसके यतीम बच्चे के लिए तुम्हारे पास दूध नहीं है। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी जो चीज छीन ली है, अब क्या बेचोगे? अब तो तुम खुद भी भूखे मरोगे। वो लोग थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहने लगे, हमें माफ कर दे हजरत, हमने बड़ी गलती हो गई। बस एक बार वो काला सांप हमारी जान छोड़कर यहाँ से चला जाए, हम फिर कुछ न कुछ कर लेंगे। हम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, हम माँ बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, हम उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम इस बात का पक्का वादा करते हो? कि वो लोग कहने लगे, जी बिल्कुल, आप बताइए हम क्या करें। अल्लाह वाले ने कहा, वो चला गया, वो फिर वापस नहीं आएगा। अब वो नौउम्र शागिर्द अपने दिमाग में सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी बातें हो रही है, लेकिन मैंने जो सोचा था कि अल्लाह वाले से कहूंगा, इस सांप से कहे कि वह गाय को जिंदा सही सलामत अपने मुंह से बाहर निकाल दे जैसे उसको निगला था। लेकिन कहूं तो कैसे कहूं? अभी वह सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, बच्चे क्या सोच रहे हो? देखना चाहते हो कि अल्लाह पाक की कुदरत को अल्लाह क्या कुछ कर सकता है? बस तुम देखते जाओ अल्लाह के कुदरत के नजारे। लेकिन यह सब उसके इख्तियार में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह की मर्जी है, वह अपना काम हुक्म नाजिल कर दे। अल्लाह को सब इख्तियार है, हमको नहीं यह इख्तियार है। यह सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि मेरे दिल की बात आपको कैसे मालूम हो गई? वह हड़बड़ा कर बोलने लगा, आप अल्लाह वाले है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारे दिमाग को मैं पढ़ चुका हूँ, कब से तुम्हारे दिमाग में ये बातें चल रही है। हमें यह खबर भी है कि गांव वाले तुम लोगों को जो कुछ इस बेवा यतीम के साथ किया है, अल्लाह पाक तुमसे सख्त नाराज है। अब तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए। सुबह का उजाला फैलने दो, हम सब नमाज अदा करेंगे और फज्र की नमाज के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताकि वह हमसे राजी हो जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबके सामने वजू किया और जमात के साथ नमाज अदा की जाएगी। आप लोगों को फज्र की नमाज पढ़ाई, बहुत देर तक दुआ करते रहे। तमाम लोग आमीन कहते रहे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि इस गांव में अल्लाह वाले की रहमत के बादल छा जाए। अल्लाह वाले वहां से उठकर नदी के पास गए, सांप को बुलाया। उस वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और एक बहुत बड़ा सांप 100 फुट का उस सांप को उस सब के सरों पर आकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते सारे गांव वाले डर के पीछे हट गए। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने अभी किसी को नहीं खाओगे, पहले मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस बात का पता चल चुका है, लेकिन अब इन गांव वालों ने अल्लाह की बारगाह में बैठकर माफी मांग ली है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अल्लाह पाक की कुदरत का नजारा सबने देखा अपनी आंखों से कि वह सांप बोलने लगा। उसने कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर यह लोग जुल्म करना बंद कर दे, आज के बाद दूध में पानी मिलाना बंद कर दे। इनके पास जो कुछ भी है सब अल्लाह का दिया हुआ है, वह छीन भी सकता है, लेकिन यह मिलावट अल्लाह को पसंद नहीं। अब इन लोगों ने इस बात पर अमल नहीं किया तो इस गांव का तो मैं निगल ही लिया है, अब बाकी बची तमाम चीजें वो भी यहाँ नहीं रहेंगी, यह सब के सब कंगाल हो जाएंगे। इसके बाद वह सांप कहने लगा कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
अल्लाह वाले ने कहा जा रहे हो लेकिन वह गाय तो वापस करते जाओ। उसने कहा वो तो मर गई होगी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है। फिर आपने हाथों को उठाकर अल्लाह के हुजूर उठाया और बहुत ही आजिजी के साथ अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। आपकी दुआ जैसे ही खत्म हुई उस सांप का मुंह बहुत बड़ा खुला और उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दी। सुभान अल्लाह, जो सांस ले रही थी, जो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे उसने सांप को कभी निगला ही ना हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस गाय को एक खरोंच तक नहीं आई। वो छोटा सा शागिर्द तो अपने मुंह को खोले खड़ा था। उसने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। कम उम्र, नादानी, बेवकूफी में ऐसा सवाल भी कर बैठा, लेकिन अल्लाह वाले ने तो वह सब कुछ कर दिखाया। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों बेटा, देख लिया ना अपनी आंखों से अल्लाह का हुक्म, इसलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। शागिर्द कहने लगा, आपने क्या दुआ मांगी थी? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने अल्लाह से कहा, या रब्बुल इज्जत, या रब्बे जुल जलाल, तू इस कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है। तू कायनात के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे का मालिक है। तेरी कुदरत है, सारी खुदाई है। मैं जानता हूं कि तू जिंदों को मुर्दा कर सकता है और मुर्दों को जिंदा कर सकता है। या अल्लाह, तुझे उस यतीम का वास्ता, उस बचपन में उसका बाप उससे छिन गया, उसको अकेला छोड़कर चला गया, जिसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ उसे बहुत मुश्किल से पालती है। उस बच्चे के सदके उस गाय को दोबारा जिंदा कर दे और वापस भेज दे। तू कर सकता है, तू हर काम पर कुदरत रखता है। तो देख ले, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह ताला ने उस मुर्दा गाय को दोबारा जिंदा कर दिया। और कहने लगा, मैं मान गया, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, आपकी बात में दम है। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई नहीं, मगर मुसलमान को अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। फिर वह सांप उस गांव में कभी नहीं आया और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे। मोहतरम हाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।